الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ودليل الخوف قوله تعالى انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين۔ گرامی قدر مشاہدین کرام، اس سے پہلے درس میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ بہت ساری قلبی عبادتیں ہیں جو صرف اللہ کے لیے جائز اور درست ہیں۔ غیر اللہ کے لیے ایسی کوئی عبادت کرنا اپنے آپ کو شرک میں مبتلا کرنا ہے، جیسے دعا ہے اور اس کے بعد خوف ہے، توکل ہے، رجا ہے، استعانت ہے، استغاثہ ہے، مختلف عبادتیں۔ ہر عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے۔ اس میں سے ایک عبادت ہے خوف۔ خوف یہ قلبی عبادات کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ جیسے عبادتیں کوئی لسانی عبادت ہے، کوئی جسمانی عبادت ہے، کوئی مالی عبادت ہے، تو مختلف قسم کی عبادات ہیں۔ قلبی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے خوف، خشیت، رہبت، ڈر۔ تو یہ عبادت اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ خوف کس کو کہتے ہیں؟ ڈر کس کو کہتے ہیں؟ مستقبل میں کسی ناگوار چیز کے ہو جانے کی امید کو خوف کہتے ہیں۔ کہیں مستقبل میں ایسا نہ ہو جائے، کہیں آگے چل کے ایسا نہ ہو جائے، اسی کا خوف ہوتا ہے۔ یہ خوف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک طبعی خوف ہے اور ایک عبادت کا خوف ہے۔ عبادت کا خوف وہ خوف ہے جسے غیر اللہ کے ساتھ اگر رکھا جائے تو شرک ہو جائے گا۔ مثلا کوئی ایسی چیز جس پر اللہ کے سوا کسی کو قدرت نہیں، اس چیز میں اللہ کے سوا دوسرے سے ڈرا جائے۔ جب اللہ کے سوا کسی کو اس کی قدرت ہی نہیں ہے تو پھر اس سے اگر آپ خوف کرتے ہیں اس مسئلے میں جس پر صرف اللہ قادر ہے، تو آپ غلط خوف کر رہے ہیں، خوف غلط جگہ پہ کر رہے ہیں، خوف کے مسئلے میں شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ ہی بیماری دے سکتا ہے، اب آپ کسی جنات شیطان سے ڈریں کہ وہ ہمیں بیمار کر سکتا ہے؟ کسی اور شخص سے ڈریں کہ وہ ہمیں بیمار کر دے گا؟ موت اور زندگی کا مالک اللہ ہے، تو آپ کسی اور کے بارے میں یہ ڈر اپنے دل میں رکھیں کہ وہ چاہے تو مجھے مار دے؟ نہیں، یہ خوف آپ کا، جیسے کہ بہت سارے جاہل اور نادان ایسی حرکت کرتے ہیں۔ بیوی کا حمل ٹھہرا، جنات حمل گرا دے گا، شیطان حمل گرا دے گا، میرے بچے کو شیطان بیمار کر دے گا، جادوگر بیمار کر دیں گے، جادو کر کے نقصان پہنچا دیں گے۔ تو اس طرح کا جو خوف طاری رہتا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی کو کوئی قدرت نہیں ہے، یہ خوف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ جو چاہے ہوگا، اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کا جو شرکیہ خوف لوگوں میں رہتا ہے اور پھر اس کی بنا پر وہ بہت سارے شرکیہ اعمال کرتے ہیں۔ جاؤ فلاں مورت کے لیے ذبیحہ کر دو، یا فلاں قبر پہ جا کے مرغا چڑھا دو یا بکرا چڑھا دو، حمل تمہارا نہیں گرے گا، حمل باقی رہے گا۔ نہیں تو قبر والے کو اگر غصہ آ گیا تو پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے، تمہاری اولاد مصیبت میں پڑ جائے گی، تمہارے مال میں خسارہ ہو جائے گا۔ تو اللہ کے سوا کسی اور سے اس طرح کا خوف رکھنا یہ شرکیہ خوف ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کی قوم سے متعلق قرآن پاک میں یہ ذکر فرمایا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 54، 55 اور 56 میں ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء،
قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی اللہ ربی وربکم۔ قوم ہود کے لوگ کہتے تھے کہ ہود، ہمارے کسی معبود نے تمہیں ذہنی خلل میں مبتلا کر دیا ہے، اس کی وجہ سے تم بگڑی بگڑی باتیں کرتے ہو، ہمارے معبود نے تمہارے ساتھ ایسا کر دیا ہے۔ تو یہ ڈراتے تھے اپنے معبود سے کہ یہ مورتیاں، یہ استھان یا اللہ کو چھوڑ کے جن کی بھی وہ عبادت کرتے ہیں وہ کچھ بگاڑ لیں گے، حالانکہ ان میں کچھ نقصان پہنچانے کی کوئی طاقت نہیں ہے، ان سے ڈرنا شرک ہے، اس طرح کا خوف اللہ ہی سے ہونا چاہیے۔ تو ہود علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، اور تم سب بھی گواہ رہو۔ کھلا چیلنج ہود علیہ السلام کی طرف سے ان کو بھی اور ان کے معبودوں کو بھی، کہا انی بریء مما تشرکون من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو بھی تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، میں سب سے بری ہوں، میں سب سے بیزار ہوں، میں سب سے لا تعلق ہوں، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ، تم سب مل کے میرے خلاف چال چلو اور مجھے مہلت نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی مالک ہے، میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، میرا بھروسہ اس اللہ پر ہے۔ سب چال چل کے دیکھ لو، کسی کا چال، کسی کی تدبیر کام آنے والی نہیں ہے، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ مجھے ڈراتے ہو، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں ڈرنے والا۔ موت و حیات کا مالک وہ ہے، صحت و تندرستی اور بیماری اور شفا کا مالک وہ ہے۔ تو بہت واضح انداز میں نبی علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے یہ بات کہہ دی۔ جو لوگ اس طرح کا خوف غیروں سے رکھتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں سے رکھتے ہیں، قبروں سے، ولیوں سے، درگاہوں سے، حیوانات اور پتھروں سے، مجسموں سے، جن کو بھی انہوں نے معبود بنا رکھا ہے، جو لوگ ان سے اس طرح کا خوف رکھتے ہیں، جنات سے، چڑیل سے اور اسی طرح سے شیاطین کی مختلف صورتوں سے، جو لوگ اس طرح کا خوف رکھ کے ان کے لیے جانور قربان کرتے ہیں، ان کے لیے خون بہاتے ہیں، ان کے لیے کھانے بھیंٹ چڑھاتے ہیں، ان کے لیے پوڑی کچوڑی بھینٹ چڑھاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، پیسے ڈالتے ہیں، دریا سے گزرتے ہوئے اس میں پیسہ ڈال دیتے ہیں کہ دریا اور پانی ہمیں ڈبائے گا نہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شرک ہے۔ یہ خوف ہے اس دریا کا اور پانی کا اور ولی کا اور درگاہ کا اور شیطانوں کا اور غیر اللہ کا خوف ہے، جو انہیں شرک میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ تو یہ شرک والا خوف ایک صاحب ایمان میں نہیں ہوتا، لیکن خوف طبیعی ہو سکتا ہے، طبعی خوف، نیچرل، یہ عادی بات ہے۔ کوئی ظاہری دشمن ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، درندہ ہے، چور اچکے ہیں جو آپ کو ضرر یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، تکلیف دے سکتے ہیں، ڈاکو ہیں، تو ان سب کا جو خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، یہ ظاہری اور معروف امور ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تکلیف پہنچانے کی، ضرر پہنچانے کی، اذیت پہنچانے کی کچھ قدرت دے رکھی ہے، جن سے بچنا اللہ نے لازم قرار دیا ہے، اور جن سے بچنے کے اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں۔ سانپ بچھو سے بچنے کے لیے آدمی ڈنڈا رکھتا ہے، لاٹھی رکھتا ہے، ہتھیار رکھتا ہے، دشمن سے حفاظت کے لیے
ہتھیار رکھتا ہے، تو یہ محسوس چیز ہیں اور ان کا ضرر معلوم ہے۔ اگر کسی کے دل میں اس طرح کا کوئی خوف ہو تو یہ طبعی خوف کہلاتا ہے، یہ شرکیہ خوف نہیں ہے۔ اس طرح کے خوف کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کی آیت نمبر 21 میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، موسیٰ علیہ السلام اپنے شہر سے نکلے ڈر رہے تھے، خائفاً خوف زدہ تھے، یترقب پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے جاتے تھے کہ کہیں پیچھا نہ کیا جا رہا ہو، کہیں تعاقب نہ کیا جا رہا ہو، انہیں پکڑ نہ لیا جائے۔ انہوں نے ایک شخص کو مکہ مارا تھا اور وہ مر گیا تھا، آپ مارنا نہیں چاہتے تھے، قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ایسا ہو گیا تو آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو اس کے بدلے قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، اس لیے آپ یہ شہر چھوڑ کے نکل جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، لیکن دل میں خوف تھا، دشمن کا ڈر، اور اس طرح کا ڈر ہو جانا یہ طبعی ہے، یہ شرکیہ خوف نہیں ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام مدین چلے گئے اور قصہ پورا معروف ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گھر کا، زوجہ کا اور معیشت کا سکون، پرسکون رہنے کا، سکون کے ساتھ رہنے کا انتظام فرما دیا۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ اس طرح کا خوف طبعی خوف ہے، اور اس طرح کا خوف اگر دل میں آئے تو یہ شرکیہ خوف نہیں کہلاتا، لیکن ایک انسان کو اس طرح کے خوف سے بچنے کے لیے اسباب اختیار کرنا چاہیے اور بھروسہ اللہ ہی پر کرنا چاہیے اور اللہ ہی کو مضبوط تھام لینا چاہیے اور اعتماد پوری طرح اسی پر ہونا چاہیے۔ اور شیخ نے یہ آیت ذکر فرمائی کہ خوف عبادت ہے، اس کی دلیل کے طور پر فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175۔ اس میں غزوہ احد کے موقع کی بات ہے کہ جب احد کے میدان میں تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا اور مشرکین چھا گئے، اور اس کے بعد وہ لوٹ کے جانے لگے، وہاں انہوں نے دھمکی دی کہ ہم واپس آئیں گے اور تمہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے، تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے۔ اس آیت میں دو ترجمہ بنتا ہے، ایک یخوف اولیاءہ، اولیاءہ مفعول بہ، کہ شیطان ڈراتا ہے ان لوگوں کو جو شیطان کے دوست ہیں، اولیاء، اپنے اولیاء کو ہی شیطان ڈراتا ہے، یعنی جو شیطان سے ڈرتے ہیں، جو شیطان کی بات مانتے ہیں، جو شیطان کو فالو کرتے ہیں، جو شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، شیطان انہی کو ڈراتا ہے۔ لیکن جو شیطان سے دوری اختیار کرتے ہیں، جو شیطان کے بجائے رحمان کی بندگی کرتے ہیں، جو شیطان کے راستے سے دوری اختیار کرتے ہیں، ان کو شیطان نہیں ڈرا پاتا، وہ شیطان سے نہیں ڈرتے، شیطان نہ ان کو ڈرا پاتا ہے۔ تو شیطان اپنے دوستوں ہی کو ڈراتا ہے، ایک معنی تو یہ ہوا۔ دوسرا معنی یخوف من اولیائہ، یعنی لوگوں کو اپنے دوستوں کا ڈر دلاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے فلاں فلاں سے ڈر جاؤ، جو اس کے دوست ہیں شیطان کے، تو لوگوں کو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، حالانکہ نہ شیطان سے رحمان کے بندوں کو ڈر لگتا ہے، نہ شیطان کے دوستوں سے ڈر لگتا ہے، وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اہل ایمان نہ شیطان سے ڈرتے ہیں، نہ شیطان کے دوستوں سے ڈرتے ہیں، وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو یہاں پر
اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے یا جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. لیکن اہل ایمان کے بارے میں اللہ نے اہل ایمان کو کیا حکم دیا؟ فلا تخافوہم، ان سے مت ڈرو، وخافونی، اور مجھ سے ہی ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو. تو ایک صاحب ایمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھے اور دوسروں کا خوف اپنے دل سے نکال باہر کرے. یہ ایک صاحب ایمان کے ایمان کا تقاضا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا موحد بندہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.